کہتا یعنی سبحان اللہ یہ بہت بیسک. میں آپ کو ایک اصول بتاؤں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی یہ تمام اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں. اہل سنہ والجماعہ مینز کہ ون آف دا سیوڈ بالکل صحیح راستے پہ, صحیح عقیدہ, صحیح منہج کا ہونا. ہاں اور یہ جو امامین تھے رحمہم اللہ, یہ جو چار امام ہیں, یہ اپنے فرقے بنانے کے لیے نہیں آئے تھے. they had pure intentions. انہوں نے اپنے علم کے مطابق فتاویٰ دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہیں میرا فتویٰ اللہ کے نبی کی حدیث سے ٹکراتا ہوا ملے تو میرے فتوے کو تم یعنی ذلیل کرنا, یعنی دیوار پہ مار دینا. And all of the four said it. ٹھیک ہے. اور جو شخص امام ابو حنیفہ یا امام شافعی رحمہ اللہ کا, اللہ تعالیٰ پہ لاکھوں رحمتیں برسائے, نیک لوگ, ہم تو ان کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں, ان کی اس بات پہ یہ عمل کرتا ہے نا, وہ ان کا ٹرو فالوور ہے. کہ حدیث مل جائے اور ان کا فتویٰ ہو تو حدیث کو لے لینا اور ان کے فتوے کو چھوڑ دینا. اینڈ دس از ٹرو دین. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں 100% حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی ہوں. اور جو لوگ ایکچوئل فالو کر رہے ہیں وہ شاید کم ہے, کیونکہ آئی فالو دیر فتویٰ کہ تم اس کو دیوار پہ مار دینا اور حدیث پہ لینا. جیسے فار ایگزامپل امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک موقف ہے کہ اگر آپ وضو کی حالت میں ہیں تو اگر آپ کسی خاتون کو یعنی بیوی کو ٹچ کر دیتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن صحیح بخاری ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی حالت میں تھے اور آپ نے حضرت عائشہ کو ٹچ کیا اور جا کے نماز پڑھی, وضو نہیں ٹوٹا. تو میں یہاں پہ امام شافعی کا فتویٰ سائڈ پہ کر دوں گا اور حدیث قبول کر لوں گا. اینڈ آئی ایم شافعی. This is the right thing actually. یہ جو ابھی آپ نے پوائنٹ, یہ کریٹیکل پوائنٹ ہے. جی انفارچونیٹلی لوگوں نے نا اسلام کو چھوڑ دیا, اسلام کی جو نصوص ہیں, ٹھیک ہے, قرآن اور حدیث ہے, صحیح حدیث, اس کو چھوڑ دیا اور فرقے سے لائلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے. فار سم ریزن مجھے نہیں سمجھ آتا. پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مجھے لگتی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جب گورے گئے نا, انہوں نے نا ہر چیز کی ڈیوائڈ کر دیا ہر چیز کو. ٹھیک ہے کہ نہیں, تم اپنے بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے, اور مسلمانوں کو ایک وہ وائی بائی کہ ہم بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے, نکاح نہیں پڑھا سکتے, ہم غسل نہیں دے سکتے. تو یہ کام ہے کس کا؟ مولوی کا. اب قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے, نہ خود پڑھ سکتے نہ پڑھا سکتے, علوم نہ آپ سیکھ لیں, یہ لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ تم لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے ہو, غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو. تو جب یہ پروفیشنز بن گئے نا کہ آپ کا کام پیسے کمانا ہے, آپ کا کام جی نکاح, جنازہ, پیدائش کے ٹائم پہ جو ہے نا اذان دینا, اور یہ کام ہے, تو جو پروفیشنلزم آتا ہے ایک چیز میں, یعنی وہ کام کرتا ہے, تو پھر پروفیشنل جیلسی آتی ہے. اینڈ دس پروفیشنل جیلسی از اے رول. تو پھر کیا ہوا کہ میری مسجد میں زیادہ لوگ آئیں اور اس کی مسجد میں کم لوگ جائیں, تو پھر اس کو رگڑو, روٹی کا جو ذریعہ, کیونکہ پروفیشن بن گیا نا. حالانکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا, ہمیں جو لوگ دنیا پڑھے ان کو دین پڑھنا چاہیے تھا. ہم نے جب دین کو ترک کر دیا, ہم تو کرے انجینئرنگ اور میڈیکل, اور تو پھر آگے ایسے لوگوں کے پاس جو سب نااہل نہیں ہیں لیکن اکثر لوگ نااہل ہیں, اور ان کے پاس آگے, اور پھر انہوں نے, اور پھر ہم نے ہی بلیم کرنا شروع کیا اسلام میں تفرقہ بازی. حالانکہ وی آر دا ونز جنہوں نے اٹ سیلف اسلام کو خود نہیں پڑھا اور ہم نے اون نہیں کیا. اور آپ یقین کریں یہی ایک وہ ہیٹرڈ جو ہے دلوں میں ڈال دی گئی ہے. دوسرے اگر کسی امام کی بات کی جائے نا, شافعی یا امام مالکی, تو یہ لوگ گھر گلوچ پہ اتر آتے ہیں کہ یار فلاں تو ایسا, فلاں تو ایسا. سبحان اللہ. ایک ٹائم تھا حرم مکی میں 4 مصلے تھے برو, الگ الگ نماز, اور ابھی آپ آج کے لیے پکچرز ملتی ہیں ان کی چاروں کی الگ الگ نمازیں ہوتی تھی برو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم اور رحمت کیا کہ ابھی ایک مصلی ہے, ابھی ایک. ایون ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس ملک میں زیادہ ان کو فالو کیا جاتا ہے. ان کا فتویٰ ہے کہ اونچی آمین نہ پڑھی جائے. ٹھیک ہے, لیکن صحیح بخاری کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اونچی آمین پڑھے گا, اگر اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور صحابہ آمین ایسے بولتے تھے کہ مسجد نبی کانپتی تھی. اور یہودیوں کو 2 ہی چیز ایک حدیث میں آتا ہے کہ نفرت ہی جیلسی تھی, کہ ایک صحابہ کا بار بار آپس میں سلام کرنا کہ یار یہ ہر دفعہ پیس اینڈ بلیسنگز بھیجیں دوسرے کے اوپر, اور ان کا اکٹھے مل کے یونٹی اور آمین پڑھنا. ایکچولی سم پیپل کنفیوز اینڈ ڈونٹ گیٹ دس انڈرسٹینڈنگ کہ یہ جو چاروں امام تھے ان کے پاس کیا احادیث نہیں پہنچی تھی جنہوں نے ایسی بات کی. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ جس زمانے کی بات ہو رہی ہے اس وقت حدیث کلیکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اس وقت, رائٹ. اور اس وقت نہ ہی کمیونیکیشن سسٹم اتنا زیادہ اسٹرانگ تھا. وہ تو لوگ بڑی بڑی محنت کیا کرتے تھے, کتنے ڈسٹینسز, لانگ ڈسٹینسز بائی فوٹ یا بائی کیمل جو ہے وہ ٹریول کیا کرتے تھے. ایک حدیث, دروازہ کھٹکھٹایا, شیخ باہر نکلے, ان سے صرف حدیث کا وہ پوچھا اور وہاں سے واپس سفر شروع کر دیا. یو نو اس طرح کا ان کا وہ طور طریقہ ہوا کرتا تھا. تو وہ سسٹم جو احادیث کی کلیکشن کا تھا ایز پر مائی نالج وہ اس وقت کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. تو جتنے بھی شیوخ تھے, جتنے بھی امام تھے, انہوں نے اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو انہیں پتا تھا they gave out the best and they had pure intentions and they had so much knowledge.
ہم سے تو بہت ہی زیادہ نالج تھا, ٹھیک ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے سنسیئرٹی ساتھ دی ہے. لیکن اگر ہمیں حدیث مل گئی اس کے بعد تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر جو ٹرو حنفی ہے نا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فالوور ہے, اسے کہنا چاہیے کہ اس کو نبی کی حدیث لینی چاہیے اور امام کا فتویٰ, کیونکہ انہوں نے کہا, یہ اصل ان کی اوبیڈینس ہے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں اصول کیا ہے, قرآن اور حدیث ہے. مختلف آیات اور حدیث میں آتا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم اس کو پکڑے رکھو گے, تھامے رکھو گے, تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ اور ایک سنتی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کی کتاب اور میری اہل البیت, یعنی ان کو خیال رکھنا, ان کے طریقے سلف پہ چلنا. بلکہ اللہ کی حدیث میں آتا ہے, کمال کی حدیث ہے. اگر واللہ یہ ہمیں نا یہ اس کو دریا کوزے بند کر دے گا انشاءاللہ. حدیث ہے, میں دو حدیث شیئر کرتا ہوں. نمبر 1 از, آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین میرا دور ہے اسلام کے حوالے سے. اس کے بعد آنے والا, اس کے بعد آنے والا, یعنی تابعین اور تبع تابعین کا دور. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, اوتھینٹک نریشن ہے, جس میں اللہ کی نے فرمایا کہ جوز اور کرسچنس کے 72 فرقے بنے, امت کے 73 فرقے بنیں گے میری امت کے. کلہم فی النار الا واحدہ, تمام کے تمام جہنم میں ایکسپٹ 1. یعنی سبحان اللہ, سارے ایکسپٹ 1. تو صحابہ پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے, ہمیں بتائیں ان کے بارے میں تاکہ ہم ان میں سے ہو جائیں. آپ نے کیا فرمایا, دس از دا یارڈ اسٹک اینڈ دس از اے اسٹینڈرڈ, ما انا علیہ و اصحابی, صحیح بات ہے, جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی جو شخص آج کل کے دور میں پریشان ہے کہ میں کیا فالو کروں, آپ دیکھیں اللہ کی نبی سنت کیا ہے اور صحابہ کس چیز پہ عمل کرتے تھے. اٹ از ایکچولی اے بگ کویسچن. آپ یہیں سے بات کیجیے گا, کیونکہ لبرل جو طبقہ ہے یا جتنے بھی لوگ ان لبرلس کی بات نہ بھی کریں, نارملی بھی جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں, دے ہیو اے بگ کویسچن. اینڈ دا کویسچن از کہ اچھا آپ کہتے ہو جی دین کی بات کریں, دین پہ آئیں, دین پریکٹس اسٹارٹ کرنا شروع کریں, یہ بتائیں کس کا دین. بالکل ٹھیک ہے, ہر مسجد والا جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے, تو ہم کس کا دین سنیں اور پکڑیں. سو دس حدیث از دی آنسر. یس. اور اچھا سنیں, لوگ کہتے ہیں سنت پہ کہاں سے لیں, ہم نے تو اللہ کے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے پڑھتے ہو. ابھی ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا. تو اللہ کے نبی کی سنتیں جہاں محفوظ ہیں ان کو اٹھا کے کھولیں. یعنی میں کہوں آپ چائے لے آؤ تو چائے کہاں ہے, کپ پہ موجود ہے. سو کپ ہولڈز دا چائے, رائٹ. اس طرح سے اللہ کے نبی کی سنت کہاں موجود ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور صحیح ستہ میں احادیث کتب میں موجود ہے, موطا مالک میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں کھول کے انہیں پڑھنا چاہیے, سمپل. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں زیادہ اگنورینس ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, اور بلائنڈلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سو کولڈ جو مساجد کے مولوی حضرات ہیں, نہ دیکھتے ہوئے کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل آپ بات کہہ رہے ہیں یا میں کہتا ہوں یا آپ کہتے ہیں, وہ اسلام میں زیرو ہے until اس کا it is backed by the reference, authentic reference. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کہہ بھی رہا ہوں, یا قال اللہ تعالیٰ ٹھیک کہہ رہا ہوں, لیکن اگر وہ ریفرنس ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, میں اپنے میں سے بات کہہ رہا ہوں, آپ لازم جا کے چیک کریں.